ڈاکٹر فاروق ستار صاحب آپ بولنا چاہیں گے؟ جی بہت شکریہ اسپیکر اور ڈیپٹی اسپیکر صاحب. آج 1 مارچ ہے اور نئی اسمبلی کا یہ نیا سفر شروع ہوا ہے. کل ہم سب نے حلف دیا ہے. آج اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے انتخابات کا مرحلہ مکمل ہوا. میں اپنی پارٹی کے کنوینر اور سربراہ جناب ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی صاحب اور اپنے تمام اراکین اور پارٹی کی جانب سے جناب ایاز صادق صاحب کو اسپیکر قومی اسمبلی منتخب ہونے پر اور محترم جناب غلام مصطفیٰ شاہ صاحب آپ کو ڈیپٹی اسپیکر منتخب ہونے پر دل کی گہرائی سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. آج جب آپ کامیاب ہوئے اور آپ کے ساتھ اور آپ کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے اور آپ کے ساتھ ایاز صادق صاحب اسپیکر کے عہدے کے لیے منتخب ہوئے اور آپ یہ 2 بڑی پارٹیاں ہیں جنہوں نے قومی اسمبلی کو چلانے کی ذمہ داریاں اٹھائی ہیں، تو بجا طور پر دیگر جماعتیں اور ان کے نمائندے جو یہاں تشریف رکھتے ہیں وہ یہ آپ سے امید کرتے ہیں کہ آپ آئین کی بالادستی کو بھی قائم کریں گے اور جو پارلیمانی آداب ہیں ان کے مطابق تمام جو یہاں نمائندہ جماعتیں ہیں انہیں اپنے اظہار خیال کا بھرپور موقع دیں گے. بجا طور پر یہی توقع آپ سے کی جانی چاہیے اور کی جا سکتی ہے. بہت مشکل حالات میں آپ نے یہ مناصب سنبھالے ہیں. یہ خاردار راستے ہیں، کانٹوں کی سیج ہے اور اس میں بڑی متانت کے ساتھ بڑی سیاسی بردباری کا اور دانشمندی کا مظاہرہ کر کے آپ کو یہ ہاؤس چلانا ہے. صحیح یا غلط جو کل سے یہاں ماحول مجھے نظر آ رہا ہے وہ بہت زیادہ پولرائزیشن کی نشاندہی کر رہا ہے. مجھے امید ہے کہ ابھی باقاعدہ اس ہاؤس نے یہ تقسیم نہیں کی کہ ٹریجری بینچز پہ کون ہے اور اپوزیشن بینچز پر کون ہے، لیکن ایک جو رد عمل یا جو جذبات نظر آ رہے ہیں وہ اس بات کو واضح کر رہے ہیں کہ جو اپوزیشن کی بینچوں پر جو لوگ جائیں گے وہ پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ آزاد امیدوار یا نمائندے جو کامیاب ہوئے ہیں. مجھے امید ہے کہ آپ کے منصب سے ہم اس بات کا خیال رکھیں گے کہ چونکہ ہم سنگین معاشی بحران میں مبتلا ہیں، غربت، بے روزگاری اور مہنگائی اس وقت ہر شہری کا سب سے بڑا مسئلہ ہے. میں عوام کی بات کر رہا ہوں، خواص کی بات نہیں کر رہا. لہٰذا قوم کو اس معاشی بحران سے نکالنے کے لیے جس سیاسی استحکام کی ضرورت ہے اور جمہوری عمل کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے، اور جو بھی بڑی نمائندہ جماعتیں ہیں جس میں پی ایم ایل این ہے، پیپلز پارٹی ہے اور پی ٹی آئی کے جو نامزد اور حمایت یافتہ آزاد نمائندے ہیں، میں آپ تینوں سے یہ ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ ملک کو
संगीन माशी बहरान से निकालने के लिए जहां जो जमातें हुकूमत साजी के लिए कोशिश कर रही हैं और हुकूमत बनाएंगी, और जो जमातें इख्तलाफ राय करके अपोजिशन की बेंचों पर बैठेंगी, तो ये मेरा फर्ज है, मैं 6ठी मर्तबा इस कौमी असेंबली का रुकन बना हूं और आज ये दूसरा दिन है हमारे इजलास का, और इल्ज़ाम तराशी और जवाबी इल्ज़ाम का सिलसिला पहले रोज से शुरू हो गया। क्या सही है क्या गलत, शायद ये आइंदा 5 सालों में भी हम तय नहीं कर सकेंगे, क्योंकि मैं अपने कुछ दोस्तों को अपना ये शेर और अपनी ये नसीहत याद दिलाऊं जब हम भी इसी तरह की सूरत हाल से दो चार थे, जिससे आज मेरे दाएं जानिब बैठे हुए मेरे बहुत सारे साथी खुद को जिन मुश्किलात का शिकार समझते हैं, तो मैं इन्हें और इनके सरबराह को भी ये कहता था कि मैं आज जद पे अगर हूं तू खुशगुमा ना हो, मैं आज जद पे अगर हूं तू खुशगुमा ना हो, चिराग सबके बुझेंगे हवा किसी की नहीं। तो ये, और फिर हमें अपनी तंजीमी कमजोरियों पर भी नजर रखनी चाहिए कि हवा के दोष पर रखे हुए चिराग हैं हम, जो बुझ गए तो हवा से शिकायतें कैसी। तो बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिसमें सोल सर्चिंग की भी जरूरत है। बहुत आसान होता है खुद को 100% सही समझना और दूसरे को 100% गलत समझना। मैं जिन दोस्तों से मुखातिब होकर आपके जरिए से बात कर रहा हूं, तो मुझे अपने दाना दोस्त के तौर पर लें। दाना दुश्मन होता है और नादान दोस्त होता है, लेकिन मैं दाना दोस्त बनकर अपने तजुर्बों की रोशनी में, और जिस तरह मुसलसल इस पार्लिमान में वक्त जाया होता है, इल्जाम जवाबी इल्जाम, इल्जाम जवाबी इल्जाम, तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि क्या आज हम इस पार्लिमान को आगे चलाने के लिए कोई रास्ता निकाल सकते हैं? क्या स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के साथ बैठकर हम कुछ लाए अमल, कुछ ज़ाब्ता तय कर सकते हैं? हम अपना एहतजाज करें, भरपूर करें, नारे लगाएं, सब कुछ करें, लेकिन क्या और जो इल्जामात हैं उस पर खड़े रहें। हाई कोर्ट से अगर पिटीशन मुस्तरद हो गई है, इलेक्शन कमीशन से मुस्तरद हो गई है, तो ट्रिब्यूनल में जाकर जाहिर है कि जो हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं उन्हीं को एग्जॉस्ट करना है। उन ऑप्शंस के अलावा हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। हम पाकिस्तान से बाहर नहीं देख सकते, हमें पाकिस्तान के अंदर ही देखकर इन मसाइल का हल निकालना होगा। तो मेरी गुफ्तगू का एक पहलू तो ये था। दूसरा, जब आज आप कामयाब हुए, एक तारीख रकम हुई है, तो मैं आपको ये बताऊं कि हमने इसी पार्लियामान हाउस में जो सेनेट के साथ एक कमेटी का रूम है, कमेटी रूम नंबर 2 में, जहां धूल उड़ रही है, डस्ट बैठ नहीं रही, लोगों को समझ नहीं आ रहा कौन सही, 25 करोड़ आवाम और हमारा सबका वोट बैंक कंफ्यूज होगा, तो हम कोई ऐसी तदाबीर भी करें कि अपने इंतहाई इख्तलाफ के बावजूद, क्या जो हमें ये मौका मिला है, क्या हम कोई ऐसा काम कर सकते। देखें, नोट करें कि जो इंतखाबी इस्लाहात में जो कुछ रह गया, आज जिस सिचुएशन का सामना मेरे दोस्तों को, भाइयों को है, तो इसका मतलब है कि जो इलेक्शन रिफॉर्म्स में हम सब ने मिलकर इलेक्शन एक्ट 2017 पास किया, उसके तहत कवायद और जवाबित भी हमने पास किए, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आज यही सूरत हाल है, तो हमारे मुल्क में अगर कोई फंडामेंटल रॉन्ग है या कहीं कोई रूट कॉज है, तो उसको एड्रेस करने के लिए क्या कोई कौमी इत्तफाक राय इंतखाबात से पहले तमाम सियासी जमातें अगर आज तय करें कि ये रौला हमेशा पड़ता है, हुकूमत बनती है, शुरू होती है और कहीं ना कहीं वो जमूत का शिकार हो जाती है, कौमी असेंबली आती है और कायम होती है, हल्फ लेते हैं, फिर जमूत का शिकार हो जाती है। तो मैं ये तवज्जो दिला रहा हूं
کہ کیا ہم وہی تاریخ دہرائیں گے جو 75 سالوں سے اس ملک میں ہو رہا ہے، یا ہم ان ساری بنیادی خرابیوں کا بھی مل جل کر کہیں پر کوئی توڑ کریں گے؟ سب کی اپنی اپنی باریاں آتی ہیں، اقتدار میں آنے کی بھی باریاں آتی ہیں، اور پھر مشکل ترین اپوزیشن میں جانے کی بھی باریاں آتی ہیں۔ سب نے اس طرح کی صورتحال کا سامنا کیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آج کسی پر یہ برا مشکل وقت ہے وہ یہ کہہ رہا ہے، اس کا دعویٰ ہے۔ تو میرا یہ کہنا ہے کہ 60 سالوں تک یہ ملک مضبوط مرکز کی ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا رہا، تو مضبوط مرکز، مضبوط پاکستان کی ضمانت ثابت نہیں ہوا، تو قوم پرستوں کی آواز کو سن کر 18ویں ترمیم ہوئی، مضبوط صوبے بنے، لیکن 15 سالوں سے پھر ایک ٹرک کی بتی کے پیچھے لگ گئے، اور 15 سالوں سے پاکستان کے حالات تبدیل نہیں ہوئے۔ آج ہم نے پاکستان کے ایک بڑی سیاسی جماعت کے ساتھ ایم کیو ایم پاکستان اور پی ایم ایل این نے ایک مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے، اور میں سب کی توجہ چاہتا ہوں کہ یہ وہ آئینی ترمیم ہے جس کو اگر میرے اس ہاؤس کے دائیں جانب بیٹھے والے میرے ساتھی اس پر غور کریں، اور ہم تقسیم ہے، سپلٹ مینڈیٹ ہے پاکستان کا، کیا صحیح کیا غلط یہ پتہ نہیں، مورخ طے کرے گا، آپ یا میں کون طے کرے گا یہ نہیں پتا، تو کیا کم از کم موجودہ صورتحال میں کوئی ایک ایسا ہم مشترکہ لاہ عمل اختیار کر سکتے ہیں کہ یار یہ میری آپ کی لڑائی نہیں، پاکستان کے 25 کروڑ عوام، وڈیرے ہیں، جاگیردار ہیں، سرمایہ دار ہیں، خوانین ہیں، چودھری ہیں، سردار ہیں، آج بھی ان کے ہاتھوں میں یہ پاکستان ہے، اور ان کے ساتھ آپ کسی کو ملا لیں۔ اگر آپ اسٹیبلشمنٹ کی بات کرنا چاہتے ہیں تو میں بھی یہ حوالہ دے سکتا ہوں کہ ایک وقت تھا جب ایم کیو ایم پاکستان اور پی ٹی آئی حکومت میں تھے، تو میرے پی ٹی آئی کے ساتھی یہ کہتے ہوئے تھکتے نہیں تھے کہ ہم اور اسٹیبلشمنٹ ایک پیج پر ہے۔ اگر آپ حکومت میں ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کا کوئی کام نہیں ہے حکومت چلانے کا، تو پھر یہ باتیں اس وقت بھی کی جاتی تھیں کہ ہم اور اسٹیبلشمنٹ ایک پیج پر ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس وقت بھی ایک حقیقت کا ذکر کرتے تھے، آج بھی ایک حقیقت کا ذکر کرتے ہیں، لیکن ہمیں سوچنا ہے اور سمجھنا ہے کہ ہمیں یہ کہنے کی ضرورت کیا ہے کہ ہم یہ اسٹیبلشمنٹ ایک پیج پر ہیں۔ یہ کسی بھی وزیر اعظم کو یہ دعویٰ کرنے کی نوبت کیوں آتی ہے؟ ہمیں تو ان چیزوں کا جواب چاہیے، اور اس پوری پارلیمان نے اگر کوشش کی اور یہ بل منظور کرایا تو 18ویں ترمیم کے نتیجے میں جو اس کا منطقی سفر رک گیا اور بلدیاتی اداروں کے اختیارات رول بیک کیے گئے، مرکز سے اختیارات لے لیے گئے، تو یہ پی ایم ایل این is in complete agreement with MQMP on the spirit, objective and need of constitutional amendment for the establishment of autonomous and empowered local governments as envisioned in MQMP's constitutional amendment bill, copy attached۔ ہم نے ایک بل کا مسودہ تیار کیا ہے، آج یہ ایم کیو ایم پاکستان کی طرف سے میری پہلی تقریر ہے، یہاں پر مبارکباد دی میں نے، آپ سب کامیاب ہو کر آئے، آپ سب کو بھی مبارکباد، لیکن ایک ریالٹی ہے کہ یہ ہاؤس ہے، اس میں اگر آگے جا کے کوئی رد و بدل ہونا ہوگا، ٹریبیونل نے کوئی فیصلے دینے ہوں گے تو وہ دے گا۔ اب ہم یہ فیصلہ کریں کہ کیا اس ملک کو اس سیاسی استحکام ناگزیر ہے، معاشی استحکام کے لیے، معاشی بحالی کے لیے، معاشی ترقی کے لیے، بے روزگاری، اگر اپوزیشن کو بھی، اگر آج یہ اپوزیشن کی جماعتیں ہیں اور یہاں شاید پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی نے ایک معاہدہ کیا اور وہ حکومت کی جماعتیں ہوں گی، تو پھر ان سب کی ذمہ داری ہے کہ ہمیں مل کر غربت کو ختم کرنا ہے، بے روزگاری، مہنگائی کو ختم کرنا ہے۔ اس کے لیے کیا اس ہاؤس میں کوئی اتفاق رائے ہوگا؟
تو آئیں اپنے شہروں کو اپنے ضلعوں کو مضبوط کریں, کیونکہ مضبوط ضلع اور مضبوط شہر ہی انشاءاللہ مضبوط پاکستان کی ضمانت ہوں گے. نہ مضبوط مرکز مضبوط پاکستان کی ضمانت ثابت ہوا, نہ مضبوط صوبے مضبوط پاکستان کی ضمانت ثابت ہوئے. اس لیے PMLN and MKMP will jointly work to forge a national consensus within the parliament for the passage of the bill. اور ہم PTI کے پاس بھی جائیں گے, کیونکہ ان کا بھی منشور کا یہ بنیادی نقطہ ہے اور اس کے لیے انہوں نے بھی جدوجہد کی ہے. اور ہم یہ ثابت کریں کہ ہر طرح کی تقسیم کے باوجود ایک قومی مشاورت قائم کریں گے, ایک قومی مفاہمت کے لیے ہم کام کریں گے, اور قومی مشاورت اور قومی مفاہمت کے ذریعے ایک قومی ایجنڈا ایسا تشکیل کریں گے جس میں چارٹر آف پولیٹیکل اسٹیبلٹی, ڈیموکریٹک اسٹیبلٹی, جو الیکٹرل ریفارمز کا کام رہ گیا ہے, اور چارٹر آف اکانومی, اکانومک اسٹیبلٹی, ریوائیول اینڈ اکانومک گروتھ. تو یہ اگر میسیج آج پارلیمان اس ہاؤس سے عوام کو جائے گا, 2 دنوں سے ہم نے ایک عام آدمی کو کیا میسیج دیا, ایک مزدور کو کیا میسیج دیا, ایک نوجوان کو کیا ہم نے پیغام دیا. ہم نے ایک میری بیٹی, میری بہن, ایک باورچی خانے میں جو ہماری گھر کی خواتین ہیں, ان کو کیا ریلیف دیا, ان کا اعتماد سیاسی. دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ آپ اپنی جدوجہد کریں, میں اپنے ساتھیوں سے آپ کے ذریعے سے مخاطب ہوں, جدوجہد کریں, احتجاج کریں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو بنیادی کچھ ہماری ذمہ داریاں ہیں ہمیں اس کو بھی یاد رکھنا ہے. یہ میرا ایک مشورہ ہے اور یہ کوئی لازمی نہیں ہے کہ اس پر ہم مانیں یا نہ مانیں. میں نے اپنے تجربے سے یہ ساری باتیں یہاں کی ہیں کہ اب یہ دیکھیں میئر 130 اضلاع ہیں پاکستان میں, 130 میئر ہیں, منتخب ہیں, ان کی کاؤنسل ہیں. وہ بھی کوئی کھڈے کھودنے کے لیے, گڑھے کھودنے کے لیے یا گھاس کاٹنے کے لیے نہیں الیکٹ ہوئے. وہ بھی اس لیے الیکٹ ہوئے ہیں کہ وہ بھی ذمہ داری کے ساتھ, اختیارات اور وسائل کے ساتھ ڈیلیور کریں. ہمیں ایک مؤثر, با اختیار, با وسیلہ, خود کفیل اور خود مختار شہری حکومت, مقامی حکومت کا بلدیاتی نظام قائم کرنا ہے, تاکہ اور نیشنل فائنانس کمیشن سے ہمیں براہ راست ان کو پیسے, وزرائے اعلیٰ کے پاس یہ پیسے نہیں جانے چاہیے, صوبوں میں یہ پیسے نہیں جانے چاہیے. جو صوبوں کو پیسے ملتے ہیں, بلدیات کے, مقامی حکومت کے پیسے اس میں ہیں, لیکن اگر 15 سالوں سے وہ پیسے بلدیاتی اداروں اور میئر حضرات کو نہیں مل رہے, تو میرے خیال میں یہ اس کا توڑ ہے کہ یہ آئین تحفظ دے بلدیاتی اداروں کو, مقامی اور شہری حکومتوں کو. اور اس کے لیے بل ہے, ہم آپ سب کے پاس آئیں گے, آپ سب کو دعوت دیں گے کہ اس بل کو ہم ہر طرح کی تقسیم کے باوجود آج ہم طے کریں کہ جو نئے پاکستان کی بات کر رہا ہے وہ بھی, جو پرانے پاکستان کی بات کر رہا ہے وہ بھی, اور جو قائد اعظم محمد علی جناح کے پاکستان کی بات کر رہا ہے وہ بھی, ہم اس بل کو 2/3 کے ذریعے سے جو ہے وہ منظور کریں. تو آخر میں یہی کہوں گا کہ ہم نے تو جلا کے دل سرے راہ رکھ دیا, ہم نے تو جلا کے دل سرے راہ رکھ دیا, اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی. بہت بہت شکریہ.